اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ دعویٰ انوائٹنگ ٹو اسلام ایتھکس آف انگیجمنٹ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ دعویٰ مہم جاری ہے ایس آئی آف انڈیا کی، جیسا کہ انٹروڈکٹری ورڈس میں بتایا گیا، اور یہ ایک اتنی اہم چیز ہے کہ بہت زیادہ فلسفیانہ گفتگو کر کے اس موضوع کو خاص نہیں بنانا چاہتا میں، بلکہ اس پوری جو گفتگو ہے اس کا ایمفیسس اس بات پر ہوگا کہ دعوت کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہم میں سے ہر ایک کے کرنے کا کام ہے، یہ ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے۔ صرف یہ کسی ایک تحریک کا، کسی ایک جماعت کا، کسی ایک تنظیم کا کے ذمہ داروں کا، ان کے ممبروں کے کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت کے کرنے کا کام ہے۔ اور اگر اس کام کو پوری امت نہیں کر رہی ہے تو یہ سمجھانا بھی اس امت کے جو افراد بیدار ہیں ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ اس کام کو انجام دیا جائے، یہ کام ہمیں ضرور کرنا ہے، اور اس کام کے کیے بغیر ہم جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمیں میسر ہے، جس کی ایک حیثیت امانت کی بھی ہے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم۔ اور اللہ نہ کرے کہ اگر اس امانت کا حق ادا کیے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو کہیں ہمیں خیانت کا مرتکب نہ قرار دیا جائے۔ تو اس حوالے سے ہم اپنی باتوں کو رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو عام طور پر یہ بات آتی ہے، ہو سکتا کسی کے ذہن میں یہ آلریڈی سوال موجود ہو کہ یہ کام ہم کیسے کریں، تو اسی پر اس پوری گفتگو کا فوکس میں کرنا چاہوں گا کہ اس کو کرنے کے لیے ہم کیا اپروچ اڈاپٹ کریں۔ تو کچھ طلبہ تھے، ان کے دعویٰ کے ہی موضوع پر ان کی مینٹرنگ کرنے کا، تھوڑا کوچنگ کرنے کا ذرا موقع ملا تھا، تو ان کے لیے ایک اپروچ میں نے ڈیولپ کیا تھا، اور یہاں پر وہی اپروچ میں آپ کے سامنے تفصیل سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس اپروچ کو میں نے نام دیا ہے ڈیئرنگ اپروچ، اور جیسا کہ بالکل بات واضح ہے کہ عام طور پر جو ہمارا مسئلہ ہوتا ہے وہ دعوت کے کام کو کرنے کے سلسلے میں، یا کسی کو اسلام کی طرف بلانے کے سلسلے میں، اسلام کا تعارف کرنے کے سلسلے میں، وہ جھجک کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور یہ جھجک جو ہے یہ کچھ تو فطری ہوتی ہے، اور کچھ شیطان کے بہکاوے میں ہوتی ہے، اور اس جھجک سے نجات حاصل کرنا، اس جھجک سے نجات پانا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم دعوت کے کام کو انجام دینا چاہتے ہیں اور ایک کامیاب داعی بننا چاہتے ہیں، اور جو بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کی دعوت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس جھجک سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ تو اس اوور آل اپروچ میں بہت ساری باتیں ہم لوگ کریں گے، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر ایک ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک نوٹ آف کوشن البتہ میں شروع ہی میں بتا دینا چاہتا ہوں، اور وہ نوٹ آف کوشن یہ ہے کہ دعوت کے سلسلے میں ایک بڑی غلط فہمی جو ہمیشہ لاحق ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم سب کچھ کر لیں، ہر طرف سے پریپیئر ہو جائیں، تب اس کام کو شروع کریں۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ آپ مکمل طور پر تیار جو ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ تیاری اپنے آپ میں ایک پروسیس کا نام ہے، ایک عمل کا نام ہے جو کہ لگاتار جاری رہتا ہے۔ تو اس پروسیس میں بھی یہ ہوگا کہ یا اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان میں یہ ہوگا کہ آپ سیکھتے بھی رہیں گے، اپنے علمی صلاحیتوں کو بھی ڈیولپ کرتے رہیں گے، اور اس کام کو عملی طور پر انجام بھی دیتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی ایک موقع پر آپ ریڈی ہو جائیں اور وہاں پر آپ کو کچھ بھی نیا سیکھنے کی ضرورت نہ رہے، کچھ نیا معلوم کرنے کی ضرورت نہ رہے، کوئی نیا علم حاصل کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ ایسی سچویشن کبھی نہیں آئے گی جس کے بعد آپ سوچیں کہ اب مجھے پریکٹیکل میدان میں جانا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پر آپ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں تھی کہ پہنچا دو چاہے تمہارے پاس ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، تو یہ کام تو ہمیں بہرحال شروع کرنا ہے، لیکن اس کو بہتر سے بہتر ہم کس طرح سے انجام دے سکتے ہیں، اس کے سلسلے میں کچھ گفتگو آج ہم کریں گے۔ دوسری ایک بات بتا دوں، اس کے بعد آتا ہوں اس اپروچ پر، وہ یہ کہ دین کے تعلق سے، دین اسلام کے تعلق سے ایک بہت بڑا چیلنج آج کل اسلاموفوبیا کا ہے۔ اور مطلب آج کل میں کہہ رہا ہوں تو کیونکہ آج پر فوکس کرنا ہے، ورنہ یہ کہ اسلام سے نفرت، اسلام سے ڈر، اسلام سے خوف، اور اسلام کے تعلق سے غلط پروپیگنڈا، یہ بہت پرانی اسٹریٹجی رہی ہے۔ مکہ میں ہم واقف ہیں کہ کس طرح سے لوگ اسلام سے اور قرآن سے دور کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اسلام سے نفرت پھیلایا کرتے تھے، غلط فہمیوں کو فروغ دیا کرتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کا سامنا ہمیں تاریخ میں مختلف موقعوں پر کرنا پڑا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں اپنے آپ میں بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہو جاتی ہیں کئی مرتبہ۔
اس پر گفتگو کرنے کا بہت زیادہ موقع تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمیں ان سے بہت زیادہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ چیزیں مومنوں کا، داعیوں کا چیلنج ذرا بڑھا دیتی ہیں، تو اس چیلنج سے بھی کما خواہ نبرد آزما ہونا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک یہ بات بھی ہے کہ دعوت جو ہے وہ مسلمانوں کی اور اسلام کی سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو خود ہدایت دے سکتا تھا، لیکن یہ کہ اس ہدایت کا امانت کے طور پر امت کے پاس ہونا اور امت کی ذمہ داری ہونا انبیاء کے بعد کہ وہ اس امانت کو لوگوں تک پہنچائے، اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں، اپنی مصلحتیں ہیں، تو یہ ہمارا کام ہے کہ اس امانت کو ہم لوگوں تک لے کر جائیں، اور یہی اسلام کے فتح اور غلبے کا راز ہے۔ جیسا کہ یہ بات کہی گئی کہ اسلام جو ہے وہ تلواروں کے ذریعے نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام لوگوں کے اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے، اسلام کی سادی تعلیمات کی وجہ سے اور اسلام کی دعوت کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ پھر میں بار بار ریکمینڈ کرتا رہتا ہوں کہ اس موضوع پر تھامس آرنولڈ کی بہت بہترین کتاب ہے دی اسپرٹ آف اسلام کے نام سے، اگر کسی کو بہت آسان اور چھوٹے اس میں پڑھنا ہے تو مولانا مودودی کی کتاب جو پہلے اسلام کا سرچشمہ قوت کے نام سے چھپتی تھی، اب اسلام کیسے پھیلا کے نام سے چھپتی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جن انڈونیشیا اور اس طرح کے ممالک جو آج مکمل طور پر اسلام کے سائے رحمت میں زندگی گزار رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد وہاں پر مسلمانوں کی پائی جاتی ہے، وہاں پر کبھی کوئی فوج عرب سے یا کہیں سے نہیں گئی ہے، بلکہ وہ جو علاقے ہیں وہاں کے رہنے والے لوگوں کے دل جو فتح ہوئے وہ دعوت کے ذریعے ہوئے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی باضابطہ کوئی گروپ تھا جو مشنری انداز میں اس دعوت کو انجام دیتا تھا، بلکہ تاجر تھے، مسلمان تاجر جو وہاں پر گئے، وہ تجارت کرتے تھے، اپنی زندگی عام طور پر گزارتے تھے، لیکن ان کے ایسے بہترین اخلاقیات تھے، ان کے معاملات اس طرح کے تھے کہ لوگ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے، اور انہوں نے بھی لوگوں کو صاف صاف یہ بتایا کہ ہمارے یہ اچھے معاملات کی جو وجہ ہے، ہمارے خوف خدا کی جو وجہ ہے، ہمارے ایماندار رہنے کی جو وجہ ہے، ہمارے امانت میں خیانت نہ کرنے کی جو وجہ ہے، وہ ہمارا اسلام ہے۔ تو ایسی سادی تعلیمات اور لوگوں کے اس پر عمل کو دیکھ کر لوگ اس سے متاثر ہوئے، اور وہ پورے علاقے اور اس علاقے کے رہنے والوں کے دل اسلام نے فتح کر لیا۔ تو یہ امپورٹنس کے حساب سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی بھی اس کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کام تبھی زیادہ بہتر انداز میں انجام دیا جا سکتا ہے جب اس کو امت کا ہر فرد، یعنی اجتماعیت انفرادی طور پر انجام دے، یعنی ہر فرد اپنی جگہ پر ایک دعوت کا سپاہی بن کر کھڑا ہو جائے اور اس کام کو انجام دینے لگے۔ اب ہم آتے ہیں اس اپروچ کی طرف جس کی میں بات کر رہا تھا، کہ جس ایج میں آج ہم لوگ ہیں وہ جو دور ہے وہ دور ہے علم کا دور ہے، اور اس دور میں انفارمیشن ایکسپلوژن کہہ لیجئے، نالج ایکسپلوژن کہہ لیجئے، انگلیوں پر ہمارے تمام معلومات اور ہر طرح کی جانکاریاں دستیاب ہیں۔ ایسے ایج میں، ایسے وقت میں، ایسے دور میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری جو معلومات ہو، ہمارا جو علم ہو، وہ بہت گہرا علم ہو۔ سطحی اور سرفیس لیول کی نالج سے قیادت نہیں کی جا سکتی۔ مولانا مودودی نے ایک کتاب میں، تنقیحات میں غالباً، اس دنیا کو ایک ٹرین سے تشبیہ دی ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ باقی جو اقوام ہیں ان کی حیثیت جو ہے وہ ڈبوں کی ہے، لیکن وہ قوم اور وہ ان لوگوں کو لیڈ کرتا ہے، ان اقوام کو، جو انجن کا کردار نبھاتا ہے، اور یہ انجن جو ہے وہ فکر و تحقیق کا انجن ہے، کہ جو قوم علم کے میدان میں، ریسرچ کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں، سائنس کے میدان میں آگے ہوگی، وہ لوگوں کو لیڈ کرے گی، اس کے افکار، اس کی تہذیب، اس کی زبان، اس کے کلچر، ان تمام چیزوں کا غلبہ ہوگا، اور وہ جو دنیا کو جو ڈائریکشن دے گی، دنیا اس ڈائریکشن پر چل پڑے گی۔ تو ہم نے دیکھا کہ دنیا پر کبھی رومن غالب تھے، دنیا ان کے ڈائریکشن پر چلتی تھی، ایرانین غالب تھے، پرشین غالب تھے، ان کے ڈائریکشن پر چلتی تھی، آج ویسٹ غالب ہے، ان کے ڈائریکشن پر چلتی تھی، اور جب دنیا نے اسلام کا غلبہ دیکھا تھا اور ایک طویل زمانے تک دیکھا تھا، تو اسلام کی باتوں کو فالو کرنا، اسلامی افکار سے متاثر ہونا، یہ اس زمانے کا فیشن کاؤنٹ ہوتا تھا۔ اس کا ہم تاریخ میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے اس کا، وہ یہ کہ آپ نالج میں اپنی گہرائی پیدا کریں، ڈیپتھ ان نالج پیدا کریں۔ ایک مختصر سی مثال کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا، وہ یہ کہ یہ ڈیپتھ ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں، یا اس ڈیپتھ کا مطلب کیا ہے۔ آج کل کے ایجوکیشن سسٹم کی ایک بڑی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں، کہ اومیٹنگ پر سب سے زیادہ زور ہے، کہ آپ جو ہیں وہ کچھ چیزیں کھائیے اور ایگزام میں جا کر اس کو قے کر دیجئے، اس چیز پر سب سے زیادہ زور ہے۔ یہ اس سے سرفیس لیول کی نالج پیدا ہوتی ہے، اس سے انفارمیشن آپ کو کچھ حاصل ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک وہ رٹی ہوئی چیزیں آپ کو یاد بھی رہ جائیں، لیکن اس سے ڈیپتھ ان نالج نہیں پیدا ہوتی۔ قے کے اس اپروچ جو کہ نالج کا اپروچ ہے، اس کے بدلے خون کا ایک اپروچ ہے، کہ آپ کچھ چیزوں کو حاصل کریں، ان کو یاد کریں،
ان میں سے جو چیزیں اچھی ہیں ان کو چھانٹ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جو بری ہیں ان پر تنقیدی نگاہ ڈالیں اور ان کو الگ کر دیں۔ یہ ایک اپروچ ہے جو آپ کو جو غذا حاصل ہوتی ہے انفارمیشن کی صورت میں، نالج کی صورت میں، اس کو بالکل آپ جذب کر لیتے ہیں، ہضم کر لیتے ہیں، اس سے ڈیپتھ ان نالج پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات جس کا خیال رکھنا ہے ڈیپتھ ان نالج کے حوالے سے، وہ یہ کہ قرآن کی، حدیث کی، سیرت کی اور اسلام کی جو نالج ہے، جو مطالعہ ہے، وہ آپ کا بہت گہرا ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور باقی جو علم کے سورسز ہیں ان کو آپ جج کریں قرآن کی بنیاد پر، سنت کی بنیاد پر، باقی چیزوں کی بنیاد پر، تب آپ کے اندر جو صحیح، جو جس کو کہتے ہیں کہ راسخین فی العلم کی جو صفات ہیں وہ آپ کے اندر پیدا ہوں گی۔ تو یہ ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے آج کے زمانے میں، کیونکہ جب آپ دعوت کا کام کرنے نکلیں گے تو اسلام پر اعتراضات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور اسلام کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہوں گی، دنیا بہت سارے غلط دعوے کرے گی، بہت سارے نظریات سامنے آئیں گے، اور ان تمام چیزوں سے ڈیل کرنے کے لیے جو ضرورت ہے وہ علم کی۔ ایک بار پھر میں آگاہ کروں کہ یہ پری کنڈیشن نہیں ہے، لیکن آپ جب دعویٰ کے پروسیس میں اتریں گے تو آپ بہتر انداز میں اس کام کو تب کر سکتے ہیں جب آپ کے اندر علم کی گہرائی پائی جائے گی۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس سلسلے میں وہ ایڈمنٹ ایٹیٹیوڈ کا ہے۔ یہ لفظ بہت خاص میں نے جان بوجھ کر سلیکٹ کیا ہے۔ اگر آپ کوئی بہت ہی اردو بیک گراؤنڈ سے اور اس لفظ کو نہیں جان رہا ہے تو وہ ڈکشنری کی مدد لے لے اور دیکھ لے۔ اس کا لفظی ترجمہ آپ کریں گے تو ضد ہوگا، لیکن یہ کہ ضد جب ہم سنتے ہیں تو عام طور پر ایک منفی پہلو کی طرف نگاہ جاتی ہے، کہ توڑ پھوڑ کی طرف، تخریبی چیزوں کی طرف نگاہ جاتی ہے۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے، یہاں مطلب اس بات کا ہے کہ ایڈمنٹ ایٹیٹیوڈ کا، کہ آپ کا جو رویہ ہو، جو ایٹیٹیوڈ ہو، وہ اس طرح کا ہو کہ ضد ہو، لیکن وہ ضد ہو تعمیری ضد ہو، تخریب کی ضد نہ ہو، ایمانداری کی ضد ہو، حق پرستی کی ضد ہو، قربانی کی ضد ہو۔ یعنی یہ کہ آدمی اڑ جائے نیک باتوں پر، اور اس کے خلاف دنیا کی مصیبتیں، دنیا کے تانے اور دیگر چیزیں اس کو اکھاڑ نہ سکیں، اس کو ٹال نہ سکے وہاں سے۔ یہ ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ ضروری ہے دعوت کے میدان میں کام کرنے کے لیے۔ یہاں پر بہت زیادہ جب اس راستے پر جو جتنا آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے سامنے آزمائشیں آئیں گی، دو راہیں آئیں گے۔ تو اس راستے پر اگر فوراً لوٹنے کا ارادہ ہو تب شاید یہ راستہ بہت ہی کٹھن راستہ ثابت ہوگا، لیکن یہ کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں اور یہ بات جو ہمارے اسلاف نے نمونہ پیش کیا ہے اس کو دیکھیں، تو اس ایڈمنٹ ایٹیٹیوڈ کو ہم اڈاپٹ کریں گے۔ ایک کہانی ہم نے اکثر سنی ہوگی، اس سے یہ ایڈمنٹ ایٹیٹیوڈ کا جو پوائنٹ ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں ہمیں سمجھ آ سکتا ہے کہ یہاں پر ضد سے کیا مراد ہے۔ تو کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور اس کی اولاد نہیں تھی، تو اس کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ میرے بعد کون میرے تخت و تاج کا وارث ہوگا، اور اس نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا اور یہ طے ہوا کہ ہمیں اپنی سلطنت کے بچوں میں سے کسی ایک کو شہزادہ بنانا ہوگا، کسی ایک کو وارث ڈکلیئر کرنا ہوگا، تاکہ بادشاہ کے طور پر اس کی جو ٹریننگ ہو سکے وہ اچھی طور پر ہو سکے۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک نتیجے تک پہنچے، اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ سلطنت کے سلیکٹڈ بچوں میں ہم جو ہیں وہ کچھ بیج تقسیم کریں گے، اور 5-6 مہینہ یا جو بھی مدت ہے اس تک ٹائم دیں گے ان کو، اور اس کے بعد جو سب سے بہترین پھول اپنے گملے میں لگا کر لائے گا، یعنی جس نے اپنے پھول کی بہترین انداز میں پرورش کی ہوگی اور پانی ڈالا ہوگا، کچرا صاف کیا ہوگا، دھیان دیا ہوگا، اس شخص کو ہم یہ پائیں گے کہ وہ رعایا کا بھی دھیان دے سکتا ہے اور اس کو اچھی طرح سے سنبھال سکتا ہے، اس کو ہم بادشاہ ڈکلیئر کر دیں گے، ولی عہد ڈکلیئر کر دیں گے۔ یہ کمپٹیشن ہوا، اور ایک بچہ جو کہ اس کہانی میں جس پر فوکس ہے، اس نے جب اپنا بیج کو ڈالا تو اس کو ہفتے بھر کے بعد جو کونپلیں پھوٹنی چاہیے تھیں اور جو چیزیں آنی چاہیے تھیں بیج کے ڈیولپ ہونے کے بعد، وہ نہیں ہوا۔ تو اس نے دوبارہ اس پروسیس کو دہرایا اور دوسری مٹی بدلی، دوسرا گملہ بدلا، لیکن پھر جب بیج نہیں پھوٹا تو لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم دوسرا بیج ڈال لو، لیکن یہ کہ اس نے اس بارے میں سوچا، لیکن پھر اس کو خیال ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں، میں پھر کوشش کرتا ہوں۔ لگاتار اس نے پوری مدت تک کوشش کی لیکن بیج نہیں پھوٹے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب یہ اس کا مقابلے کا اختتام ہونا تھا اور سارے لوگ آئے، سب کے پاس بہت اچھے اچھے پھول تھے، بادشاہ سب کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اس خالی گملے پر پڑی، اور اس نے اس بچے کو اسٹیج پر بلایا اور پوچھا کہ یہ کیسی بدتمیزی ہے کہ سب کے خوبصورت خوبصورت پھول ہیں اور تم یہ سادہ گملہ اٹھا لائے ہو۔ اس بچے نے روتے ہوئے بتایا کہ میں نے اس کا خوب دھیان دیا ہے، میں نے سب کچھ صاف صفائی کی ہے، گملہ کئی بار بدلا ہے، مٹی کئی بار بدلی ہے، پانی ڈالا ہے، لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس میں سے کوئی رویدگی نہیں پیدا ہوئی۔ تب بادشاہ نے وہیں پر کھڑے ہو کر اس بچے کو اپنا جو ہے وہ ولی عہد ڈکلیئر کیا اور کہا کہ سارے بیج خراب تھے، یہ ایک ایمانداری کا امتحان تھا آپ کی، کہ اس ایمانداری پر فوراً نتیجہ نہ نکلنے کے باوجود کون ڈٹ جاتا ہے، کون اڑ جاتا ہے۔ ایڈمنٹ ایٹیٹیوڈ کا یہ مطلب ہے کہ آپ فوراً نتائج کی طلب نہ کریں، بلکہ آپ
وہاں پر اڑے رہیں، ڈٹے رہیں، کیونکہ دعوت کا یہ میدان ہے کہ آپ کو ایک فرد کے ذہن سے، اس کا ذہن جو اس کی تعلیم کے نتیجے میں بنا ہے، اس کا ذہن جو اس کے پرورش کے نتیجے میں بنا ہے، اس ذہن کو اگر آپ ایک گفتگو اور دو گفتگو کے ذریعے بدل دینا چاہتے ہیں، تب اس بے صبری کے ساتھ دعوت کا کام انجام نہیں دیا جا سکتا۔ یہاں اس ایڈمنٹ ایٹیٹیوڈ کی ضرورت ہے جو اس بچے نے دکھائی، کہ لگاتار وہ اس گملے کی پرورش کرتا رہا، لیکن پوری ایمانداری کے ساتھ کرتا رہا، اور نتائج نہ نکلنے پر وہ مایوس نہیں ہوا، وہی در حقیقت کامیاب ہوا۔ تو ایسے ہی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم دعوت کے کام کو صحیح طور پر انجام دے سکیں گے۔ تیسرا پوائنٹ جو یہاں پر مینشن کرتا ہوں وہ ریزننگ وتھ وزڈم ہے۔ جو آیت ہم نے تلاوت کی اس میں بھی جدال احسن کا ذکر ہے کہ دعوت کے کام کو ہمیں جو انجام دینا چاہیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کا جو کام ہے وہ حکمت کے ساتھ، موعظۃ حسنہ کے ساتھ اور جدال احسن کے ساتھ انجام دیا جائے گا، تب اس کے نتیجے نکلیں گے، اور ایسے نتیجے نکلیں گے کہ جو بدترین دشمن ہیں وہ ہمارے دوست بن جائیں گے۔ تو یہاں پر آرگیو تو کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی عقل کو کس طرح سے اپیل کر پائیں گے، لیکن یہ کہ اس میں حکمت کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر حکمت کا خیال رکھے بغیر آرگیو کیا جائے گا تو اس کے منفی نتائج نکلیں گے۔ عام طور پر یہ ایک ایسا پٹ فال ہے جس میں بہت سے دائی گمراہ ہو جاتے ہیں، یا بہت سے دائی بھٹک جاتے ہیں، اور خلوص نیت کے ساتھ بھٹکتے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ بھٹکتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ دعوت کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں ڈیبیٹ میں جیت جاؤں، حالانکہ کئی مرتبہ آپ کا ڈیبیٹ میں انگیج ہونا آپ کے پرپس کو ڈیفیٹ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ جیت جائیں، آپ آرگیومنٹ میں فتح یاب ہو جائیں، لیکن اس دل کو آپ ہمیشہ کے لیے خود سے اور حق سے دور کر دیں گے جس کو آپ نے مطلب ہرایا ہے، اور شیطان اس کی انا کو بیدار کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے، کہ کبھی مواقع آتے ہیں ڈیبیٹ کرنے کے بھی۔ ہمارے اسلاف نے، چاہے وہ ثناء اللہ امرتسری صاحب ہوں، رحمۃ اللہ کرانوی صاحب ہوں، احمد دیدار صاحب ہوں، انہوں نے بہت بہترین انداز میں ڈیبیٹس کی ہیں، لیکن جہاں پر ان کا موقع تھا۔ لیکن یہ دعوت کی کوئی عام اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی کہ آپ ڈیبیٹ میں ہرانے کا ایٹیٹیوڈ لوگوں کو اپنائیں۔ آپ لوگوں کو انگیج کریں گے، لوگوں کو سوچنے سمجھنے پر ابھاریں گے، لیکن یہ کہ ان کو ڈیبیٹ میں ہرا کر اپنی انا کو تسکین پہنچانا، یہ ایک دائی کا اپروچ نہیں ہے۔ تو جنرلی اس بات کو اوائڈ کیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے رہے، اور وہ اسوہ یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ بات کہی نمرود سے کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور نمرود کو یا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یا اس نے شرارت کرنی چاہیے اور اس نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے، زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اگر ڈیبیٹر ہوتے تو یہاں پر بہت اچھا پوائنٹ تھا جس کو وہ بہت بہترین انداز میں سمجھا سکتے تھے، سکھا سکتے تھے، لڑ سکتے تھے اس سے فلسفیانہ طور پر کہ تمہارا آرگومنٹ یہاں پر غلط ہے، لیکن وہ وہاں پر ڈیبیٹر نہیں تھے بلکہ دائی تھے، لہٰذا انہوں نے وہ بات وہاں پر کہی، اگلی بات جس میں اگر شرارت تھی تو شرارت کا موقع نہیں ملا نمرود کو، یا اگر ناسمجھی تھی تو وہ اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ میرا خدا جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو اسے مغرب سے نکال لاؤ۔ تو یہاں پر ہمیں یہ یعنی ریزننگ ود وزڈم میں یہ بات ہے کہ کئی مرتبہ آپ پر بحث و مباحثے میں آپ کو الجھا لینے کے لیے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ دائی کو الجھا لیا جائے بحث و مباحثے میں۔ ایسے موقع پر بحث و مباحثے اور جھگڑے اور تکرار سے بچ جانا یہ بھی اپنے آپ میں ایک وزڈم ہے۔ ٹرین آپ اگر پٹری پر کھڑے ہوں اور ٹرین آپ کی طرف آ رہی ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پٹری پر تیز بھاگنے لگیں، جس طرف ٹرین جا رہی ہے آپ اس سے دور بھاگنے لگیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کب تک بھاگیں گے وہاں سے؟ یعنی ٹرین کبھی نہ کبھی تو آپ کو کیچ کرے گی اور آپ کا جو انجام ہونا ہے وہ ہوگا۔ تو اسی طرح اگر ہم ڈیبیٹ اور آرگومنٹ کو بڑھائیں گے تو اس ٹرین سے ضرور کچھ لے جائیں گے، ہمارا مقصد کچلا جائے گا اس ٹرین سے ضرور، چاہے ہم کیوں نہ جیت جائیں۔ تو اس میں عقل مندی یہ ہے کہ آپ پٹری سے ہٹ جائیں، ایک قدم کا فاصلہ ہے، آپ کو ہزاروں قدم نہیں دوڑنے پڑیں گے، اپنی جان ہلکان نہیں کرنی پڑے گی، بس ایک سائڈ اسٹیپ لینا ہے اور آپ ٹرین کی جو ہلاکت ہے اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو بالکل یہی اپروچ حکمت کے ساتھ اختیار کرنا ہے اگر ڈیبیٹ وغیرہ کا معاملہ آ جائے۔ ایک کانٹیکس کے حساب سے آپ کو دیکھنا ہے، بہت زیادہ ڈیبیٹس اوائڈ کرنی ہے، لوگوں کی انا کو ٹھیس پہنچانے سے پرہیز کرنا ہے، اور لوگوں کے دل و دماغ کو اپیل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں ایک پہلو اس بات پر بھی فوکس رہے کہ نان ایشوز سے بالکل بھی ڈیل نہیں کرنا ہے۔ دعوت کے راستے میں بہت سے نان ایشوز لائے جاتے ہیں، اس میں الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان میں بالکل بھی نہیں الجھنا ہے۔ انبیاء کی مثال ہمارے سامنے ہے اس سلسلے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے اپنی دعوت پیش کی تھی تو ان کو یہ ان نان ایشوز میں الجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ گمراہ تھے، اور وہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس نان ایشو میں الجھنے کے بجائے صاف صاف کہا کہ وہ اپنے اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے اعمال کیا تھے اور ان کا انجام کیا ہونا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک بڑے سائڈ ایشو کو، ایک نان ایشو کو ختم کر دیا۔ تو ہمارا بھی رویہ جو ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم نان ایشوز کو
بہت زیادہ اہمیت دینے کے بجائے ان کو اوائڈ کریں اور ہمارا جو ایشو ہے توحید، رسالت اور آخرت، جو اسلام کی کور دعوت ہے، اس پر اپنے فوکس کو مرکوز کریں، یا جن مسائل سے اور جن ایشوز سے ہمارا تعارف ہو ان کو ایسے بہتر انداز میں ڈیل کرنے کی کوشش کریں کہ لوگوں کے جو ذہن ہیں اور دل ہیں وہ اسلام کے لیے کھل جائیں۔ اگلی بات جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے انیشیٹو وداؤٹ فیئر۔ دعوت کے میدان میں جیسا کہ میں نے یہ بات کہی کہ جھجک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ کئی مرتبہ جس چیز سے خوف اور جھجک ہے اس کا علاج یہی ہوتا ہے کہ آپ بالکل کود پڑیے اس میں، اور دعوت کے میدان میں بھی ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ انیشیٹو یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ اعتراض خود میرا بھی تھا، اس واقعے کو میں آپ سے مطلب شیئر کروں گا کہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں اکثر آتی ہے کہ کسی زمانے میں اسلامی لٹریچر اتنا زیادہ اویلیبل نہیں ہوگا، قرآن ہر ایک کے پاس نہیں ہوگا، لیکن آج کے زمانے میں اسلام کی نالج ہر ایک کے پاس موجود ہے، یعنی جو چاہے اس کو حاصل کر سکتا ہے، اپنی فنگر ٹپس پہ اس کے موجود ہے، موبائل میں، انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب میں اتنے ہزاروں ویڈیو ہیں، واٹس ایپ پہ نہ جانے کتنی چیزیں فارورڈ کی جاتی ہوں، تو آج دعوت کی اتنی زیادہ ضرورت تو نہیں لگتی ہے کہ جس کو مطلب دیکھنا ہے وہ تو دیکھ ہی لے گا، لوگوں تک پیغام پہنچ ہی گیا ہے، پہنچانا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ کہ اس اعتراض کو ایک مرتبہ میں نے اس وقت جماعت اسلامی کے سیکریٹری تھے، ریڈینس کے ایڈیٹر ہیں اعجاز اسلم صاحب، ان کے ساتھ شیئر کیا۔ میں نے کہا یہی بات کہ آج کے زمانے میں تو دعوت کی کچھ خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ یہ جو نالج اسلام کی ہے جس کو ہمیں پہنچانا تھا وہ تو سب کے پاس آلریڈی اویلیبل ہے۔ لیکن انہوں نے اس کا جو جواب دیا اس میں سے ایک تو یہی ہے کہ اویلیبل چیز کا ہونا اور اس پر فوکس کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ لیکن انہوں نے جو بات کہی وہ دل کو چھو گئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے جناب، جب محلے میں شادی ہوتی ہے تو ایک بڑا سا پنڈال لگتا ہے اور لائٹنگ ہوتی ہے اور گیسٹ آتے ہیں اور بہت گاڑیوں کی چہل پہل ہو جاتی ہے اور ہر چیز سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر شادی ہو رہی ہے، لیکن جب تک آپ کو انوائٹ نہیں کیا جائے گا کیا تب تک آپ اس میں جانا چاہیں گے یا جانے کے بارے میں سوچیں گے؟ کوئی شریف آدمی ایسا نہیں کرے گا۔ تو آپ کا جو دین ہے، جو اسلام ہے، وہ اس کی پہچان ایسی ہو گئی ہے کہ وہ ایک غیر چیز ہے لوگوں کے لیے۔ جب تک ہم اس کو انوائٹ نہیں کریں گے اور یہ نہیں بتائیں گے کہ جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمارا سیکٹیرین رب نہیں ہے، ہماری قوم کا رب نہیں ہے، بلکہ وہ رب العالمین ہے، جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ کی ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے بلکہ ہدی للناس ہے، جس نبی پر ہمارا ایمان ہے وہ صرف مسلمانوں کا نبی نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے۔ جب تک یہ بات ان تک کنوے نہیں کی جائے گی تب تک کس طرح سے وہ اسلام کی طرف راغب ہو سکتے ہیں؟ تو انفارمیشن کا اویلیبل ہونا ایک الگ چیز ہے اور ان کو دعوت دینے کی ضرورت کا باقی رہنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو ہمارا یہ فوکس ہونا چاہیے کہ ہم انیشیٹو لیں، لوگوں تک پہنچیں اور بغیر کسی جھجک کے پہنچیں۔ جتنے بھی لوگ اس میدان میں اترے ہیں یا ہمارے جیسے ساتھیوں کا بھی جو ایکسپیرینس ہوگا ٹرین میں اور دیگر جگہوں پر، کہیں بھی دعوت کے میدان میں نگیٹو فیلنگ کا بہت ہی کم، ریئر کوئی انسیڈنٹ ہوا ہوگا۔ عام طور پر ان چیزوں کو ویلکم ہی کیا جاتا ہے، چاہے آپ فولڈر بڑھائیں، چاہے آپ پیمفلیٹ بڑھائیں، چاہے آپ کچھ 2 منٹ کچھ بات کرنا چاہیں، لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور ان چیزوں تو یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے کہ لوگ اس کو نگیٹو ریئیکشن دیں گے، بالفرض محال اگر دیں بھی تو بھی ہمیں اس کام سے غافل نہیں ہونا ہے۔ لیکن ہندوستان ایسا ملک ہے کہ جہاں کہ آج بھی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ مذہب کو رسپیکٹ کرتی ہے۔ جب آپ ٹرین میں نماز پڑھتے ہیں تو لوگ عزت و احترام کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں ان کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، ورنہ نفرت کے لیے بالکل ماحول ہم سازگار کرنے میں ہمارا بھی ایک حصہ ہوگا۔ لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور انیشیٹو دعوت کے لیے لینے میں ہمیں کسی بھی جھجک کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا جو پوائنٹ جس پر میں آنا چاہوں گا وہ نیچرل بیہیویئر ہے، یعنی یہ کہ دعوت اپنے آپ میں کوئی آرٹیفیشیل کام نہیں ہے۔ اس کو جتنا آرٹیفیشیل بنایا جائے گا آپ اسلام کی نیچرل بیوٹی کو اتنا زیادہ متاثر کر دیں گے۔ تو جو چیز قدرتی اور فطری ہوتی ہے اس میں ایک قدرتی اور فطری حسن ہوتا ہے اور وہ حسن آنا چاہیے مدعو کے سامنے۔ لیپا پوتی کر کے یا بہت زیادہ چیزوں کو سسٹمیٹائز کر کے یا اس طرح کی چیزوں سے اسلام کے حسن کو ہمیں متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جس میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے ایک تھامس آرنولڈ کا حوالہ دیا آپ کو کہ انہوں نے اپنی کتاب دی اسپرٹ آف اسلام میں اس بات کا جائزہ لیا ہے، اس غلط فہمی کا کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، اور انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے پھیلنے میں جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ داعیوں کا ہے، اور ان داعیوں میں بھی پہلے تاجروں کا اور اس کے بعد کہیں صوفیہ کرام کا نمبر آتا ہے۔ تو یہ جو تاجر حضرات تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کوئی مشنری انداز میں ایک مہم منا کر اور ایک لٹریچر تقسیم کرنے کی اس سے ایک سلسلہ شروع کر کے یہ اس طرح کی پلاننگ کے ساتھ دعوت کا کام انہوں نے کیا ہوگا، لیکن یہ اس کی حیثیت ثانوی تھی۔ ان کا جو اصل کام تھا دعوت کا وہ ان کی اپنی زندگی تھی، جس کو مولانا مودودی نے اپنی شہادت حق میں عملی شہادت کا نام دیا ہے کہ
قولی شہادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو اپنی زبان سے بلانے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا، اس عملی شہادت کے ذریعے انہوں نے دعوت کا کام کیا۔ کئی مرتبہ ہم لوگوں کو اسلام کی طرف جب بلاتے ہیں تو اس دوسرے کام کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہماری زبانیں تو لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتی ہیں اور ہمارے عمل جو ہیں وہ لوگوں کو اسلام سے دور پھینکنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اس بات کا ہمیں خصوصی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ یہ دونوں کام ہونے چاہیے، جہاں ہماری زبانیں لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے وہاں ہمارا عمل اور ہمارا کردار بھی لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے والا ہو، اسلام سے متنفر نہ کرنے والا ہو۔ مولانا مودودی نے کتنے پیارے الفاظ کہے ہیں کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ اس ایٹیٹیوڈ کو غیر علمی کہہ لیں تو، لیکن آپ اس ملک میں اسلام کے سفیر ہیں، جو کچھ آپ کریں گے اس کو اسلام کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ بھائی ہمارے جو دین اسلام تھا، جو تمہارے پاس ایک امانت تھی، اس کو ادا کرنے کے بجائے تم نے خیانت کے اس اعلیٰ درجے پر تم فائز ہوئے کہ تم نے لوگوں کے سامنے اسلام کا غلط ریپرزنٹیشن دیا۔ اس بڑی ذمہ داری کے لیے کون تیار ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ہماری یہ الٹیمیٹ کوشش ہونی چاہیے کہ لوگوں کو جہاں اپنی زبان سے اسلام کی دعوت دیں، وہیں پر ہم لوگوں کو اپنے عمل سے اسلام کی طرف راغب کرنے کا سبب بنے۔ جیسا کہ ان تجار کے بارے میں، ان تاجروں کے بارے میں تھامس آرنولڈ نے لکھا ہے کہ ان کے عمل، ان کی ایمانداری، ان کی امانت داری، ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ ایسا متاثر ہوئے کہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ انسانوں کو یہ فرشتہ کیسے بن گئے، کیسے بنا دیا گیا فرشتہ، اور اس کے پیچھے جب انہیں پتہ چلا کہ اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، تو پھر کوئی چیز حائل نہیں ہوئی ان کے راستے میں کہ وہ اس دین کو قبول نہ کریں۔ تو دعوت اسی طرح اپنے نیچرل اور فطری حسن کے ساتھ اسلام کی ساری تعلیمات اپنے بالکل فطرت سے چونکہ ہم آہنگ ہیں، اس لیے اس فطری حسن سے ہر آدمی متاثر ہوتا ہے، اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اور یہ فطری حسن جب کسی انسان کے کردار میں جھلک کر آتا ہے تو پھر اس کے اٹریکشن کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارے سماج میں اسلام اسی طرح ریفلیکٹ ہونے لگے تو یہ جو دعوت کا کام ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ یہ الگ سے کوئی کام نہیں رہے گا، بلکہ ہماری ہر سانس جو ہے وہ دعوت کے کام کو انجام دے گی۔ آخری بات، مطلب آخری پوائنٹ جو اس سلسلے میں عرض ہے وہ ہے گرپ آن سائیکولوجی، اور اس پوائنٹ میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہم تمام کام تو کریں، لیکن ساتھ ہی میں ہمارے جو مدعو ہیں جن کو ہم دعوت دے رہے ہیں ان کی سائیکولوجی کا جو لحاظ رکھنا، یہ بھی اپنے آپ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کام کو کرنا چاہیے۔ کئی مرتبہ اس کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو صحیح باتوں سے بھی متنفر کرنے کا باعث بن جاتے ہیں کہ ہر سچ ہر وقت بولا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کس بات کو کہاں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کس اسٹیپ کو کس کے بعد بولنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ آپ کسی بچے کو ABCD پڑھائے بغیر ایڈامنٹ یا ریزننگ یا انیشیٹو پڑھانے لگیں کہ ان الفاظ کو ایسے پڑھتے ہیں، تو آپ غلط چیز نہیں پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کا طریقہ غلط ہے پڑھانے کا، کہ آپ کو پہلے الفابیٹس پڑھانے چاہیے تھا اور پھر اگلی چیزوں پر آنا چاہیے تھا۔ تو اسلام کے تعلق سے غلط فہمیوں کی ایک بڑی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے جو برادران وطن ہے ان کے سامنے اسلام کے بالکل بیسکس ہی کلیئر نہیں ہیں، اور جب وہ کلیئر نہیں ہے تو جب آگے کے ایشوز پر بحث ہوتی ہے تو وہ اسلام کے سٹینڈ پوائنٹ کو ہی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ بنیاد کے بغیر ہم تعمیر کرنے کی کوشش کریں، چھت کے فضائل بیان کریں، اور ان کو لگے گا کہ بھائی یہ ایسی چھت امپریکٹیکل ہے، یہ کیسے ہوا میں معلق ہے۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ نہیں، اگر بنیاد اتنی مستحکم ہو تو چھت اتنی شاندار ہو سکتی ہے، عمارت اتنی شاندار ہو سکتی ہے۔ تو ان بنیادوں کے بغیر جب ہم اوپر کی باتوں پر بحث کرتے ہیں تو وہ بالکل باؤنسر کی طرح جاتی ہیں اور وہ کسی کو اپیل نہیں کر پاتی۔ چنانچہ بحث چاہے مان لیجیے فار ایگزامپل ہوموسیکشوالٹی کے ایشو پر ہو یا عورتوں کی ایکوالٹی اور پردہ پر ہو، تو بہت مشکل ہے کہ آج کل کے سٹینڈرڈز کے حساب سے آپ ان کو کنونس کر پائیں، کیونکہ بہرحال یہ ماننا ہوگا کہ آزادی ہوموسیکشوالٹی کے معاملے میں، یعنی اگر صرف آزادی کرائٹیریا ہو تو ایک آدمی کا ہوموسیکشل ہونا اپنے آپ میں زیادہ آزاد ہونا ہے، اور ایک آدمی اگر اس لیے رک رہا ہے ہوموسیکشوالٹی سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو مانتا ہے تو وہ ایک بہرحال پابندی ہے اس کے اوپر۔ ایک عورت جو ہے وہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے پردہ کر رہی ہے، اور ایک عورت جو ہے وہ اپنی مرضی کو فالو کرتے ہوئے اپنے بدن کو جو حصہ چاہے کھول کر لوگوں کے سامنے پھر رہی ہے، تو بہرحال وہ زیادہ آزاد ہے۔ آزادی اگر کرائٹیریا ہوگا جیسے کہ ماڈرن دور میں بن چکا ہے، تو آپ کس حساب سے لوگوں کی عقل کو اپیل کرنے والے ہیں یہاں پر؟ تو آپ کو یہاں پر بحث کے کچھ کرائٹیریاز بدلنے ہوں گے۔ آپ کو بتانا ہوگا کہ آزادی کا زیادہ ہونا ضروری نہیں کہ اچھا ہونا انسانیت کے لیے ہو، بلکہ اس کو بیلنس میں ہونا چاہیے، اور یہ بیلنس جو پتہ چلے گا یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں پتہ چلے گا کہ انسانوں کے لیے بہترین کیا چیز ہے۔ بالکل اسی طرح کہ میٹھا ہونا تو ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ میٹھا ہوگا تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح آزادی کا حد سے زیادہ ہو جانا یا کسی بھی دوسری چیز کا انسان کی زندگی میں حد سے زیادہ ہو جانا، یہ اپنے آپ میں ایک پرابلم ہے۔ تو بحث کے کچھ کرائٹیریا جب تک ہم نہیں بدلیں گے تب تک ہم لوگوں تک اپنی بات نہیں پہنچا پائیں گے۔ تو یہ جو ہے
یہ سائیکولوجی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہمارے سامنے کی جو ہے وہ حیثیت کیا ہے، وہ اسلام کی بنیادوں کو سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے، یا اس مثال سے آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ مچھر مارنے کے لیے توپ نہیں چلائی جاتی، یعنی آپ اس کے لیے کچھ اسٹریٹجی ضرور اپنائیں گے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ توپ سے بھی تو مچھر مرے گا ہی نا، تو چلانے میں کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ آپ خود جان رہے ہیں کہ اس سے نقصان زیادہ ہوگا بنسبت فائدے کے۔ تو یہ لوگوں کی سائیکولوجی کو سامنے رکھتے ہوئے کس بات کو کس اسٹیج میں کہنا ہے، کس بات کو پہلے کہنا ہے، کس بات کو بعد میں کہنا ہے، کس بات کو کس طریقے سے کہنا ہے، کس بات پر کتنا زور ہونا ہے، یہ تدریج اور یہ تمام چیزیں، یہ حکمت جس کو ہم کہیں گے زیادہ صحیح الفاظ میں، یہ چیز ہمیں دیکھنا چاہیے اور لوگوں کی سائیکولوجی کا، لوگوں کی نفسیات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کی مثال قرآن میں آتی ہے کہ جب لوگ ان کے پاس خواب کی تعبیر، ان کے کردار کو دیکھ کہ ان کی عظمت سے متاثر ہو کر ان کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنا آئے، تو انہوں نے بہت بہترین انداز میں دعوت کا کام کیا، اور سب سے پہلے ایک بنیادی بات ان کے سامنے رکھ دی کہ اے میرے زندہ کے ساتھیوں، جیل کے ساتھیوں، ذرا یہ بتانا کہ ایک رب کا غلام ہونا اچھی بات ہے یا بہت سارے خداؤں کا غلام ہونا اچھی بات ہے۔ یہ ایک ایسی چیز تھی، چونکہ وہ خود خادم تھے ایک بادشاہ کے، کہ ان کو بالکل بہترین انداز میں یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ایک سے دو جملوں میں یوسف علیہ السلام نے اپنی دعوت کو ایسے انداز میں پیش کیا ان کے سامنے کہ وہ ان کے دل میں گھر کر گئی، اور پھر باقی جو کام تھے اس کو انجام دیا۔ تو یہ چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے سامنے، کہ کس طریقے سے ہمیں لوگوں کی ذہنیت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان چیزوں کو پیش کرنا ہے۔ اس کو ایک اور بار اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ ہمارے یہاں مثال کے طور پر کاسٹ سسٹم ہے، اور اگر ہمارے سامنے کوئی ایک پریکٹسنگ براہمن موجود ہے، اس کے سامنے اگر اس بات کو، اسلام کی اس پہلو کو آپ سب سے پہلے پیش کرتے ہیں کہ سارے انسان برابر ہیں، تو شاید اتنا اٹریکشن اس میں اس کے لیے نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارا جو مدعو ہے اس کی سائیکولوجی کیا ہے، اور کیا چیز جو ہے اس کو اسلام کے مطالعے پر، اسلام پر غور کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ یقیناً اسلام میں کوئی آپ کانٹ چھانٹ نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ کس روشن پہلو کو اسلام کے آپ پہلے لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ اسلام کا مکمل مطالعہ کرنے پر آمادہ ہو سکیں۔ یہ اس چیز کا جائزہ لینا، لوگوں کی نفسیات کا لحاظ رکھنا، تقدیم و تاخیر کا لحاظ رکھنا، یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دعوت کا ایک بڑا کام، خصوصاً غلط فہمیوں کو دور کرنے کے حوالے سے، جو کہ امپورٹنٹ ہے، وہ اس لیے اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتا کہ بنیادوں کی کلیئرٹی سے پہلے ہم بہت اونچے ڈسکشنز کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ تھا وہ ڈیئرنگ اپروچ جس کی میں بات کر رہا تھا۔ امید ہے کہ اگر ہم اس اپروچ کا خیال رکھتے ہیں اپنے دعوت کے میدان میں، اور یہ اصل میں کہہ سکتے ہیں آپ کے اوپر کی جو آیت آپ کو دکھ رہی ہے، اسی کی ایک تشریح ہے کہ ہمیں دعوت کا کام کرتے وقت، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے وقت حکمت کا، موعظۃ حسنہ کا، جدال حسن کا لحاظ رکھنا ہے۔ ہمارے پاس جو علم ہے وہ اس میں ہماری گہرائی ہونی چاہیے، ہمارے اندر ایک ضد ہونی چاہیے، ایک تعمیری ضد ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کے ساتھ مباحثہ کریں، جدال کریں تو حکمت کے ساتھ کریں، ہم جھجکیں نہیں بلکہ اللہ کی ہدایت کو لوگوں کے پاس لے کر پہنچیں۔ ہم بہت زیادہ بناوٹی نہ ہوں بلکہ اپنی فطری حسن ہمارے اندر ہو، فطری طور پر ہم اسلام کی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور ہمارا پورا انداز ایسا ہو رہن سہن کا اور زندگی جینے کا کہ اس سے اسلام جھلک کر لوگوں کے سامنے آئے۔ اور دعوت کا کام اس وقت بھی انجام پاتا ہے جب ہمیں نہ معلوم ہو کہ ہمارے ذریعے لوگ اسلام سے متاثر ہو رہے ہیں، اور اس کام کو انجام دیتے وقت ہم لوگوں کی سائیکولوجی کا بھی خیال رکھیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے آپ سے عرض کرنی تھی اس حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس اہم کام میں ہم سب کو اپنا حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دعوت کے میدان میں جو مشکلات ہمارے راستے میں ہوں ان کو آسان فرمائے، اور دعوت کے ذریعے اس ملک کی عوام تک اسلام کے پیغام کو صحیح طور پر پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔